آج جو ہم خط پڑھیں گے مرزا غالب کا، اس کا جائزہ لیں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، تو وہ یہ خط لکھا گیا ہے مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام۔ مرزا غالب کے جو ہیں یہ بہت یہ شاگرد بھی ہیں اور مرزا غالب کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ مرزا غالب کے پاس ان کا آنا جانا بہت ہوتا تھا، بہت زیادہ تعداد میں جو خط ہیں مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، کیوں صاحب، دیکھیں خط شروع کرنے کا انداز چیک کریں۔ کیوں صاحب، مجھ سے کیوں خفا ہو، جیسے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں۔ آج مہینہ بھر ہو گیا ہوگا یا بعد 2-4 دن کے ہو جائے گا۔ کہتے ہیں آج مہینہ ہو گیا یا 2-4 دن رہ گئے ہیں مہینہ ہونے میں، یا 2-4 دن بعد ہو جائے گا کہ آپ کا خط نہیں آیا۔ اب یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر گوپال تفتہ خفا ہوں گے مرزا غالب سے، اور مرزا غالب ان کو خط جو ہے خط لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں، انصاف کرو، کتنا کثیر الاحباب آدمی تھا، کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میرے پاس 2-4 دوست نہ ہوتے ہوں۔ اپنے نام کہہ رہے ہیں مرزا غالب، کہتے ہیں میں کتنا کثیر الاحباب، مطلب بہت زیادہ تعداد میں دوست رکھنے والا آدمی تھا، کوئی وقت ایسا نہ تھا کہ میرے پاس 2-4 دوست نہ ہوتے ہوں۔ اب یاروں میں ایک شیو جی رام برہمن اور بال مکند اس کا بیٹا، یہ ہندو جو ہے مرزا غالب کے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ یہ 2 شخص ہیں کہ گاہ گاہ آ جاتے ہیں، مطلب کم آتے ہیں۔ اس سے گزر کر لکھو اور کاپی، اور فروخ آباد اور کس ضلع سے جو ہے میرے پاس خطوط آتے رہتے تھے۔ ان دوستوں کا حال ہی نہیں معلوم کہ کہاں ہیں اور کس طرح ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مجھے خط نہیں لکھتے جس طرح تم نہیں لکھ رہے۔ مرزا غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان دوستوں کا بھی حال معلوم نہیں ہے، وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہیں۔ وہ آمد خطوط کی موقوف، مطلب خطوطوں کی جو آمد ہے، خطوں کی جو آمد ہے وہ موقوف، مطلب رک گئی ہے۔ صرف تم 3 صاحبوں کے خط آنے کی توقع، اس میں وہ دونوں صاحب گاہ مطلب کہتے ہیں تم 3 لوگ ہو جو مجھے خط لکھتے ہو یا حال احوال پوچھتے ہو۔ ان میں 2 صاحب جو ہیں وہ گاہ مطلب کم جو ہے وہ خط لکھتے ہیں یا آتے ہیں، اور ایک تم کے ہر مہینے میں 1-2 بار مہربانی کرتے ہو۔ کہتے ہیں ایک تم ہو کہ ہر مہینے میں 1-2 بار خط لکھتے تھے، اب تو تم وہ بھی نہیں لکھتے۔ سنو صاحب، اپنے پر لازم کر لو کہ ہر مہینے میں 1 خط مجھ کو لکھنا، اگر کچھ کام آ پڑا 2 خط 3 خط، ورنہ صرف خیر و عافیت لکھی اور ہر مہینے میں 1 بار بھیج دی۔ کہتے ہیں ایسا کیا کرو کہ اپنے پر لازم کر لو کہ ہر مہینے میں میں نے 1 خط ضرور لکھنا ہے، لازمی لکھنا ہے، حال احوال میرا پوچھنا ہے، کوئی کام آ پڑے یا 2-4 خط جو ہے خیر و عافیت کے بھی لکھ لیا کرو، ہر مہینے میں 1 بار جو ہے بھیج دیا کرو۔ بھائی صاحب کا بھی خط 10-12 دن ہوئے کہ آیا تھا، اس کا جواب بھیج دیا گیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، مرزا غالب خود پر ایک فرض سمجھتے تھے، اور مرزا غالب کے یہ عادت تھی کہ کوئی خط آیا ہے اس کا جواب، چاہے وہ بیمار ہے چاہے وہ جس بھی حالت میں ہے، وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ میں ہر خط کا جواب جو ہے وہ وقت سے اس کو جواب دے دوں ہر خط کا۔ مولوی قمر الدین خان یقین ہے کہ الہ آباد گئے ہوں، کس واسطے کہ مجھ کو مئی میں لکھا تھا کہ اوائل جون میں جاؤں گا، مطلب اوائل جون میں، مطلب جون کے جو ہے شروع میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں مولوی قمر الدین خان یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں الہ آباد گئے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے مئی میں لکھا تھا کہ وہ جون میں جو ہے وہ الہ آباد جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ آزردہ نہیں، مطلب ناراض نہیں یا پریشان نہیں، تو جس دن میرا خط پہنچے اس کے دوسرے دن اس کا جواب لکھیے، اپنی خیر و عافیت، منشی صاحب کی خیر و عافیت، کہتے ہیں اپنی خیر و عافیت بتائیں جب میرا خط پہنچے۔ اگر آپ مصروف نہیں ہیں یا پریشان نہیں ہیں یا کسی قسم کی پریشانی میں نہیں ہیں، تو جب میرا خط آپ کے پاس پہنچ رہا ہو، کیونکہ اس وقت خط پہنچنے میں بھی کچھ دن لگتے تھے، کیونکہ کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم یہ سارا وہ دور نہیں تھا، خط و کتابت کا دور تھا، تو کہتے ہیں اس کے دوسرے دن جو ہے آپ اس کا خط لکھیے اور اپنی خیر و عافیت مجھے بتائیں، منشی صاحب کی خیر و عافیت بھی مجھے بتائیں، مولوی صاحب کا احوال بھی مجھے دیں، مطلب ان کا حال احوال۔ اس سے سوا گوالیار کے فتنہ و فساد کا ماجرا جو معلوم ہوا ہو، کہتے ہیں اس کے سوا گوالیار ایک جگہ ہے فتنہ و فساد کا جو ماجرا ہے، مطلب جو قصہ ہے، جو آپ کو معلوم ہو وہ بھی مجھے بتائیں، وہ الفاظ مناسب وقت میں ضرور لکھنا۔
राजा जो वहाँ आया हुआ है उसकी हकीकत धौलपुर का जो है रंग है सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है, खांसी है। वो कहते हैं धौलपुर का जो रंग है साहिबान आलीशान का इरादा वहाँ के बंदोबस्त का किस तरह पर है। मतलब गालिब सारा जो है हाल अहवाल पूछ रहे, कहते हैं आगरे का क्या हाल है, वहाँ के रहने वाले कुछ खाइफ हैं या नहीं। कहते हैं आगरे का हाल सुनाओ, वहाँ के रहने वाले कुछ खाइफ हैं या नहीं, मतलब वहाँ के रहने वाले कैसे हैं, मतलब वो कुछ खाइफ हैं, मतलब वो तंग तो नहीं, कुछ बेजार तो नहीं, उनके हालात कैसे हैं, मुझे वो भी लिखना अपने ख़त में। निकाश्ता शंबा 19 जून 1800 मतलब 1858 में जो है मिर्ज़ा गालिब ने ये ख़त लिखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगर आपको ख़त पसंद आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।